السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 786 کشمیر ٹی وی یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان صغیر احمد۔ آج مجھے کچھ شیئر کرنا ہے، مطلب انصاف کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، یہ میرے کہنے کا مقصد ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ آپ ذرا آج کے ٹی وی شوز دیکھو، رانا ثناء اللہ نون لیگ کا رانا ثناء اللہ اور یہ ان کا ایک کوئی تاڑن ہے نون لیگ کا، انہوں نے آج باقاعدہ ٹی وی پہ آ کے انہوں نے دھمکیاں دی ہیں وہاں لاہور کے کمشنر کو، ڈی سی اور چیف سیکرٹری کو، یہ سب کو۔ تو اس پہ سونے پہ سہاگا آپ ذرا دیکھیں، جس لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم کے ایک جو ہے نا سوشل میڈیا کے ایڈوائزر ہیں ڈاکٹر ارسلان خالد، وہ جی کہہ رہے ہیں کہ یہ رانا ثناء اللہ کی جو دھمکی ہے اور یہ جو تاڑر صاحب کی دھمکی ہے، اس کو جی ایف آئی آر درج کر کے ان کو جو ہے نا وہ کرنا چاہیے، پورا کرنا چاہیے اداروں کا۔ یعنی آپ ذرا اندازہ کریں کہ یہ حکومت میں بیٹھ کے خود ہی مطالبے کر رہے ہیں، یعنی کس قسم کی پھر آپ حکومت چلا رہے ہیں اگر آپ یہ کنٹرول نہیں کر سکتے تو آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، پھر حکومت چھوڑ کے آپ چلے جائیں۔ نمبر 1، اللہ سے ڈرنے والے کلمہ نبی کا پڑھنے والے ہیں۔ دوسری طرف آپ اگر دیکھیں کہ تحریک لبیک پاکستان، اس کے اوپر انہوں نے اٹھا کے پابندی لگا دی، اور یہ شاید وزیر اعظم پاکستان یا خان صاحب یا ہمارے ادارے سمجھ لیں کہ یہ جو پابندی لگا دی ہے ہم نے کالا دم قرار دے دیا تو مسئلہ حل ہو گیا۔ یہ مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، یہ پابندی لگانے سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کے ذہن میں یہی چل رہا ہے، آپ نے ڈیوائیڈ کیا قوم کو، ایک بڑا طبقہ ہے جو مانتا ہے اس چیز کو، آپ ڈیوائیڈ پیدا کر رہے ہیں، آپ مزید عوام کے اندر نا بے چینی پیدا کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو احتجاج کرنے نکلے تھے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا بھی یا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے سے جو رپورٹیں آپ نے دی تھی کہ 300 ارب ڈالر جو ہے نا امریکہ اور انڈیا اور اسرائیل نے یہاں پھینکا ہے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے، خانہ جنگی کے لیے، اور یہ سارا کچھ جو ہے نا ہونے کے باوجود، پتہ ہونے کے باوجود آپ نے کوئی تحقیقات نہیں کی، کچھ نہیں کیا، اور آپ نے اٹھا کے سیدھی پابندی لگا دی۔ ایک تو یہ ناانصافی ہے۔ دین محمد کے رکھوالے شمع رسالت کے متوالے ہیں۔ پاکستان کے پالیسی ساز ادارے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ کس قسم کا یہ نام اور انصاف آپ دے رہے ہیں، کس قسم کی پالیسیز ہیں کہ یعنی مریم نواز جب آئی تھی، نیب والوں نے بلایا تھا لاہور میں، تو کیا کچھ ہنگامے نہیں ہوئے تھے؟ وہ تو باقاعدہ ایویڈنس موجود ہے کہ وہ گاڑیوں میں پتھر بھر کے لے کے آئے تھے، سارا کچھ سامنے ثبوت، ویڈیو ثبوت ہونے کے باوجود انہیں کوئی کالا دم قرار نہیں دے رہا۔ یہ کس قسم کی جو ہے نا انصاف ہے؟ یعنی رگ رگ میں ایمان بسا ہے، سینوں میں قرآن بسا ہے، رب کے آگے جھکنے والے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا ان سب لوگوں کو ریلیف دیتے ہیں، ایک عام بندے کو ریلیف نہیں دیتے۔ یعنی نواز شریف کو آپ نے ایک 50 روپے کے سٹامپ پہ باہر بھیج دیا، اور ضمانت کس کی لی؟ اور دوسرے بھائی جو قاتل ہے، لٹیرا ہے، اس کی 50 روپے کے فارم پہ وہ واپس نہیں آ رہا ہے۔ آپ اشتہاری کر لو، جو مرضی کر لو، لیکن واپس نہیں آنے والا۔ تو آپ لوگوں کی منافقت، عدلیہ کے اندر بھی منافقت، ہر چیز میں منافقت۔ تو پاکستان کے عدالتی نظام کے اوپر کتنا بڑا دبا لگا ہے، اور لگنا بھی چاہیے تھا، ہوتا بھی ایسے ہی۔ آپ نواز شریف کو تو آپ ضمانت دے کے باہر کر دیتے ہیں، لندن بھی جانے دیتے ہیں، ہر کوئی، سارے جو ہے نا انصاف اسی کے لیے رکھا ہوا ہے، باقی یہاں کوئی عوام نہیں ہے، یہ یہاں بھیڑ بکرے کیڑے مکوڑے ہم لوگ گھوم رہے ہیں نا، تو ہمارے لیے تو کوئی انصاف نہیں ہے۔ آپ دہشت گردوں سے مذاکرات کر سکتے ہیں، تو یہ اپنے لوگوں کے ساتھ کیوں مذاکرات نہیں کر سکتے، کیوں بات چیت نہیں کر سکتے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں حکومت سے اور اداروں سے کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں، آپ دہشت گردوں سے تو مذاکرات کر لیتے ہیں، بات کر لیتے ہیں، اور جو کچھ تھا تو یہ بھی پاکستانی ہے نا بھائی، یہ کیا مطلب یہاں کے شہری نہیں ہے، پاکستان کے لوگ نہیں ہیں یہ؟
ان سے بھی بات کرتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں کہ ہم اگر اس طرح کریں گے تو یہ. اور دوسری بات سب سے اہم پوائنٹ کہ یہ جنہوں نے دستخط کیے ہیں ان پہ, تو ان کو بھی ہٹاؤ نا. شیخ رشید اب کس منہ سے یہاں کا اس منسٹری میں بیٹھا ہوا ہے نا, دفاع ہو جائے نا اٹھ کے. آگے بولتا ہے دہشت گرد ہے سارے. اور وزیر اعظم کو بھی آپ نے وعدہ خلافی کی ہے. کون سا قانون وزیر اعظم صاحب کہہ رہے کہ رانا ثناء اللہ دھمکیاں دیتا پھر اس کو گرفتار نہیں کر سکتا. رائے ونڈ کا محل آپ گرا نہیں سکتے, آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے. لیکن ایک عام آدمی اگر کچھ بول دے تو اس کے پاکستان کے ادارے نا 24 گھنٹے میں اس کی چٹنی بنا دیتے, پورا طاقت کے ساتھ تک قانون امپلیمنٹ کرتے ہیں. تو وہ نواز شریف دوسری طرف جو ہے نا طاقتور ہیں, تو ان کو پاکستان کی عدالتوں کو بھی شرم آنی چاہیے. اب انٹرنیشنل لیول پہ بھی آپ لوگوں پہ یہ بات آ ہی گئی کہ آپ ناانصافی کرتے ہیں اور سارے عام کرتے ہیں. ہر کسی کو نظر آتا ہے. انصاف وہ ہوتا ہے جو ہوتا ہوا نظر آئے. تو ابھی تک اتنا ناظرین, اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.